آپ تشریف لائے. ہمیں آپ کو جو ہے وہ تکلیف دینی پڑتی ہے کیونکہ حکومتی جو عرض کرتی ہوں جو کرونا سے کل 97 لوگ پاکستان کے اندر لقمہ اجر بنے ہیں، ان کے لیے تعزیت کا اظہار کرتی ہوں اور ساتھ میں ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی اس لیے کرتی ہوں کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ چکی ہے اور حکومت کا بار بار کرونا اور عوام کے بیچ میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس کا ارادے کا اظہار وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں اور وہ جو ہے عمران خان صاحب بضد ہیں. وہ ہمارے ملک میں اب پچھلے جب سے یہ عید کی شاپنگ کی تیاری اور یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد سے اب تک پاکستان کے اندر ہزاروں کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور ڈیلی 400-500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ لقمہ اجر بن رہے ہیں. تو یہ تمام باتوں کے باوجود مجھے افسوس یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو چندہ لینے کے لیے تو عوام کی یاد آ جاتی ہے، جن کو جو ہے وہ ہر سال چیریٹی جو ہے وہ اپنے اداروں کے لیے اکٹھی کرنے کے لیے تو یاد آ جاتی ہے، لیکن ان کو نہ طیارہ حادثے کے متاثرین اور وہ لواحقین جو آج بھی اپنے پیاروں کی لاشیں جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو لاشیں نہیں مل رہی، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں ہوتا. آج تک عمران خان صاحب نے اتنی میڈیا بریفنگز کی ہیں، کیا کسی بھی دن عمران خان نے کرونا سے متاثرین جو لوگ ہیں یا جو فوت ہوئے ہیں کسی ایک کے لیے بھی اظہار تعزیت کیا ہے، کسی ایک کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے؟ اوپر سے اتنی ریگا دلیری ہے کہ بار بار کہتے ہیں ہمارے تخمینے سے کم ہے. اور بھائی خدا کا واسطہ مجھے بتا دو تمہارا تخمینہ آخر کتنی لاشوں سے پورا ہوگا؟ کتنی لاشیں پاکستانیوں کی اٹھ جائیں گی کہ تمہارا تخمینہ پورا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کس طرح کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ تو وزیر اعظم بننے سے پہلے حضرت عمر کی مثالیں اور فرات کے اوپر جو ہے وہ کتے کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے. آج کیا ہوا؟ آج آپ کو انسان جو یہ گاجر مولی نہیں ہے جو پاکستانی جان سے جا رہے ہیں وہ آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور آپ کا ایک ترجمان اٹھتا ہے پھر دوسرا ترجمان اٹھتا ہے اور وہ ان کو ایک ہی فوبیا ہے جس کا نام ہے شریف فیملی فوبیا. نواز شریف صاحب جو ہے وہ چائے پی لیں تب ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میٹنگ کر لیں تب ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اور سو مچ سو ابھی مجھے پتہ چلا ایک بدبودار انجن جو ہے اس نے بھی شیخ رشید جس کا نام ہے اس نے بھی آج بہت کچھ جو ہے وہ اپنی اخلاقی تربیت اور اپنی باتوں کے مطابق کرنے کی کوشش کی. غصہ بہت آتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے لیول تک جانا بڑا مشکل ہے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب بات کرتے ہوئے لال حویلی اور اس کا بیک گراؤنڈ ذرا یاد کر لیا کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے جس لال حویلی میں وہ بڑا اتراتے ہیں کہ وہ کس کی ملکیت تھی اور اس کے بارے میں کیا کیا سٹوریاں مشہور ہیں. انہوں نے آج جو ہے وہ اپوزیشن کے کردار ان کو کہیں نظر نہیں آ رہا اور ان کے مطابق جو ہے ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے. ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے تو بار بار آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے بات کرنے کی؟ جب ہم ختم ہو گئے تو آپ کو تو عیش کرنی چاہیے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آٹا چینی چور آپ اپنی بغل میں چھپا کے بیٹھے ہیں. ہماری سیاست کی آپ کو بڑی فکر ہے. سیاست آج بھی نواز شریف کی ایک جھلک اور شہباز شریف کی کسی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے آپ کی جان پہ بناتی ہے. آپ جو ہے وہ آپ کو وحشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں. تو یہ تو پہلے اپنی خاطر جمع رکھیں. آپ پہلے بھی مشرف کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی سیاستیں ختم کرنے کے دعوے کر چکے ہیں لیکن وہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو وزراء کرام ہیں عمران خان کی کیبنٹ کے، کبھی ان کو شہباز شریف جو ہے وہ باتھ روم میں نظر آتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے وہ شہباز شریف پچھلے کمرے میں نظر آتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اگر شہباز شریف یہاں پچھلے کمرے میں ہوتے ہیں یا کہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کہاں ہوتے ہیں؟ نہ کریں گندی باتیں، نہ کریں گھٹیا باتیں، اس پر نہ اتریں کہ ہمیں آپ کو آپ کے لیول کا جواب دینا پڑے. لیکن ایک گزارش میں ان سے ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ فیاض چوہان صاحب جو انہی کی پارٹی کے ترجمان ہیں انہوں نے شیخ رشید کے بارے میں بہت کچھ کہا ہوا ہے. ان کی بھی وہ سرعام موجود ہیں جس کے اوپر فیاض چوہان کے اوپر بعد میں ٹکٹیں بیچنے کا الزام لگا تھا بلدیاتی الیکشن کے اندر اور شیخ رشید جو ہے اس کے اوپر فیاض چوہان نے بہت سارے الزامات لگائے. ہم تو ابھی اپنی بات ہی نہیں کر رہے، پہلے اپنے گریبان
میں جھانکیے آپ خود کیا ہیں. دوسروں پہ کیچڑ پھینک کر آپ مہاتما نہیں بن سکتے. آپ جو ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. ابھی وہ ایک ہمارے جاپان کے صدر بھی ہیں, وہ بھی آپ کو پارلیمنٹ کے دروازے پہ ملے تھے کچھ عرصہ پہلے. ان کی بھی گاڑی کے پیسے دینے تھے. آپ نے پتہ نہیں, آپ تو خود کہتے ہیں آپ گھر سے کھانا ہی نہیں کھاتے. آپ کا تو عالم یہ کہ گھر سے کھانا کھانے کے روادار نہیں ہے. دوسروں کا میکا اور وہ دیکھنے کی بجائے اپنا دیکھیے. نہ آپ کا میکا ہے, نہ آپ کا سسرال ہے, نہ آپ کے کوئی آگے ہے, نہ آپ کے کوئی پیچھے ہے. اور اللہ معافی دے, اس سے زیادہ بری بات کوئی ہو نہیں سکتی. اب میں ایک دو چیزیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں. پہلے تو کل شہباز گل صاحب نے اپنی سیاسی اخلاقی تربیت کا بھرپور مظاہرہ کیا, اور مجھے حیرت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حیرت کیوں ہوئی. یہ بدتمیزی, یہ ان کا ترا امتیاز ہے. پہلے یہ ہے کہ وہ ٹاک شوز کے اندر کرتے تھے, اور پتہ نہیں مجھے اینکر حضرات جو ہیں ان کی بدتمیزی سن بھی لیتے ہیں, برداشت بھی کر لیتے ہیں. میرے ساتھ تو جہاں جہاں بیٹھے میں نے جواب دیا, جیسا بھی جیسا ظاہر ہے جو جیسی ان کو بات کریں گے ویسا جواب ملے گا. لیکن کل جو انہوں نے کیا, افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب خود سے شروع کرانا تھا جن لوگوں نے, آج ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جو سوال صحافی نے کیا, وہ سوال ان سے پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے کہ کیا ان پر ہراسمنٹ کے کیسز ہوئے. اس کا جواب ہو سکتا ہے ہیں, اس کا جواب ہو سکتا ہے نہیں. اس کا وہ جواب نہیں تھا جو انہوں نے دیا. دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جاتے ہیں شہباز گل صاحب, تو آپ کی والدہ کے بارے میں بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم نہیں کہہ رہے, لیکن آپ کی والدہ کے بارے میں بھی, آپ کا جو گاؤں ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ڈیٹیل مل چکی ہے, لیکن ہم نے ابھی تک نہیں کی. ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ کے اندر تھوڑی سی شرم اور وہ باقی ہوگی, لیکن اگر آپ کو بہت شوق ہے توہین کرنے کا, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ سخت جواب شہباز گل صاحب کو دیا جانا چاہیے تھا. کل ان صحافی کی طرف سے ان کی ہمت اور ضرورت میرا سلام ہے جنہوں نے اتنی بڑی بات سن کر برداشت کر لی. اب ایک میرا سیاسی سوال ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی سوال کا سیاسی جواب ملنا چاہیے. یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے شہباز گل صاحب کا, جس کے اندر شہباز گل صاحب کو اعزازی حیثیت میں معاون خصوصی برائے سیاسی روابط. مجھے اللہ کی شان یہ ہے اس آدمی کا کسی اپنے گھر سے روابط نہیں ہے, وہ سیاسی روابط پیدا کریں گے. اس کا سیاسی روابط جو ہے اس کا وہ معاون خصوصی بنے, اور وہ آنرری کیپیسٹی میں ہے. شہباز گل صاحب, میری اطلاع کے مطابق آپ پنجاب ہاؤس میں قیام پذیر ہیں. مجھے یہ بتائیے کس کیپیسٹی میں. آنرری حیثیت کا مطلب یہ ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ جو معاونین خصوصی ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی جو پریولیج ہے حکومت کا وہ نہیں لے سکتے, اسی لیے ان کو آنرری کیپیسٹی میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے. آپ پنجاب ہاؤس میں کس کیپیسٹی میں رہ رہے ہیں, آپ کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے, اور آپ کل بھی جب پی آئی ڈی کے اندر آئے آپ اپنے ساتھ سرکاری گاڑی میں تھے, آپ کے ساتھ سرکاری عملہ تھا, آپ کے ساتھ سرکاری گارڈز تھے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن جس میں آپ کو آنرری کیپیسٹی میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا سیاسی روابط کے لیے معاون خصوصی, آپ کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے. یہ سوال میں نے پہلے کیا تھا, آج 5 منٹ سوال پوچھ رہی ہوں, اس کا جواب چاہیے. اور یہ دوسروں کے ساتھ غلط گفتگو کر کے آپ ان سوالوں سے, آپ کو بہت شوق ہے نا دوسروں کا کھایا پیا دیکھنے کا, دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی باتیں کرنے کا, تو کچھ جو سوالات آپ کے اوپر جنسی ہراسگی کے حوالے سے لگیں ان کا جوابات آپ کو دینے ہوں گے. اس طرح سے بدتمیزی کر کے آپ نہیں بھاگ پائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو چینی کا جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بہت جو حکومت بار بار کریڈٹ لینے کی ناکام کوشش کرتی ہے, اس میں شاہزیب خانزادہ صاحب کی شکر گزار ہوں. کل ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ وہ بھی سامنے لے کے آئے جس کے اوپر میں نے بھی کچھ کوشش کی بعد میں انویسٹیگیٹ کرنے کی, اور وہ اتنی بڑی اسٹرینج چیز ہے. ایک میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں. جب یہ انہوں نے چینی باہر بھجوانے کی منظوری دی اور میڈیا پر یہ بات شروع ہوئی کہ چینی جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لوکل مارکیٹ کے اندر, اور چینی جو ہے اس کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب خود میڈیا پہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اب میڈیا پہ جایا کریں اور جا کر چینی مافیا کو ڈیفینڈ کریں. اور آپ کو یاد ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پھر آئے چینلز کے اوپر
اور آ کر وہ کہتے رہے کہ جو ہے وہ چینی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حماد اظہر صاحب کی پچھلے بجٹ کے بعد فوری جب چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا اور کہا گیا کہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جہانگیر ترین نے الزام لگایا حکومت پاکستان پر کہ پاکستان کی حکومت نے ٹیکسز بڑھائے ہیں اس لیے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا. جہانگیر ترین صاحب پھر آئے حکومت پاکستان کے خلاف اور آ کے کہا کہ ٹیکسز میں اضافہ نہیں ہوا، یہ انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ گورنمنٹ نے کیا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسز میں اضافہ نہیں کیا. اب جو یوٹیلیٹی سٹورز کو جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بات 3 ارب کی سبسڈی پہ جو ہے وہ ہم رو رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ جو یہ خود کیلکولیٹ کیا ہے انہوں نے کہ 1 روپے میں کا اضافہ ہو تو 5 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ابھی بھی پاکستان کی تمام تر لوکل مارکیٹ کے اندر ہول سیل کے اندر چینی 85 روپے سے کم اویلیبل نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ سارا ایشو شروع ہوا تھا تو انہوں نے بہت بڑا ریلیف دیا تھا پاکستان کی قوم کو اور انہوں نے سبسڈی اناؤنس کی تھی چینی کے اوپر. ہر مہینے انہوں نے 2 ارب روپے کی یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے سبسڈی اناؤنس کی تھی اور اس سبسڈی کے ذریعے یوٹیلیٹی اسٹور نے یہ ان کے ڈاکومنٹس کے ساتھ پروف ہے یوٹیلیٹی اسٹور نے جو ٹینڈر بھی دیا اس کے مطابق انہوں نے چینی خریدی 78 روپے کی جو پہلے ٹینڈر ہوا. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا میں ہوں سروائیور اس قوم کا اور میں چینی جو ہے وہ 67 روپیز 68 روپیز پہ دوں گا. باقی جو شوگر مل کے لوگ تھے ان سب نے 72 روپے کا ٹینڈر بھرا، سب نے ایک ٹینڈر مل کے 72 روپے کا بھرا اور وہ سبسڈی جو میرے اور آپ کے ٹیکس کی قیمت ٹیکس سے جو ہے وہ پیسوں سے اکٹھی کی گئی تھی وہ سبسڈی پھر شوگر مل مالکان کو دے دی گئی. انہی کی رپورٹ کے مطابق شوگر کی قیمت جو ہے وہ 63 اور 64 روپے سے زیادہ نہیں بنتی. اب اس کے اوپر بھی شہزاد اکبر صاحب تو خط چھپے ہیں جب سے ان کے کچھ سوالات کیے گئے ہیں، وہ بیچارے اب شاید ان کھانے کے قابل نہیں ہیں. اور اب یہ پھر جو ہے یہ اب شریف برادران پہ شریف فیملی پہ نہیں ڈال پائیں گے کیونکہ اس پورے ٹینڈر کا اس پوری سبسڈی کا اس پوری برآمد کا شریف گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کوئی چینی ہم نے برآمد کی، نہ کوئی چینی پہ ہم نے سبسڈی لی اور نہ ہی کوئی چینی جو ہے یوٹیلیٹی اسٹور کو بیچی گئی. اب اس کے اوپر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کہاں ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے تو کہا تھا کہ بس عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، عید کے فوراً بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آج تک کسی ایک کلپریٹ کو سزا نہیں دی گئی ہے. سو مچ سو کہ ہاشم کوپنزے صاحب جو شاید سیکرٹری تھے ان کو ہٹایا گیا تھا اس چینی کی رپورٹ کے بعد، ان کو اب جو ہے وہ پیپرا بورڈ پہ لگا دیا گیا ہے. یعنی پورے پاکستان کی جتنی پروکیورمنٹ ہوگی چونکہ انہوں نے شاباش ان کو ملی ہے چینی پہ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اب وہ بیٹھ کر پورے پاکستان کی پروکیورمنٹ کیا کریں گے. یہ ان کو انعام ملا جائز ہے. اگر خسرو مختار کو پورا ایک ڈویژن جو ہے وہ علیحدہ کر کے اگر منسٹری دی جا سکتی ہے تو ان کا بھی حق ہے، ان کو ملنی چاہیے. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ لندن جا چکے ہیں اور یہ جو یہاں کے ٹارزن ہیں یہ ٹارزن ہی بنے رہ گئے. ہم کارروائی کریں گے وہ کریں گے. آج تک کسی کے اوپر نہ کارروائی ہوئی نہ ہو سکتی. اور ایک اور نئی بات کہ اب جو آٹے کا بحران ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ آٹے کا بحران آٹے کا اسکیم چینی سے کہیں بڑا ہے اور آٹے کے اوپر اب نئی پروکیورمنٹ ہوئی ہے. اس کے باوجود آٹے کی قیمت میں 100 سے 150 روپے کا اضافہ. اور کل میں دیکھ رہی تھی نان بائی ایسوسیشن نے بھی کہہ دیا کہ روٹی اور نان کی قیمت میں بھی انہوں نے جو ہے وہ 2-2 4-4 روپے کا اضافہ کر دیا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ تو ان کی تو ناراضگی نظر آ رہی ہے. ایک نحوست کا تو شکار ہم ہیں ہی ہیں شاید، لیکن جو ان کی نالائکی اور غفلت کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے. آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ کرونا کے اوپر جو ہے وہ ہم بارڈرز جو ہے وہ نہیں کر سکے پراپرلی، اور آج جو کرونا کے ذریعے جو لوگ جس کا شکار ہو رہے ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. آپ آٹا نہیں دے سکتے، آپ چینی نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے. اور ہاں آج میں ونس فار آل یہ جو ان کا صادق اور امین خان ہے نا اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ صادق اور امین ہے جو فیک این او سی کے اوپر صادق اور امین ڈکلیئر ہوا. مہربانی ہے عدالتیں فیصلے دیتی ہیں لیکن وہ فیصلے جو ہے ریویو بھی ہو جاتے ہیں، وہ فیصلے وقت آنے کے بعد چینج بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر دوبارہ بھی عدالت میں جایا جا سکتا ہے. آج بھی ریکارڈ
باقی اس پہ نہیں جاتے. یہ اس سے ثابت ہے یہ جتنا بڑا جھوٹا اور بددیانت آدمی ہے اس سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے. جتنے جھوٹ بول کر آیا یہ مہنگائی سے لے کر لوگوں کو ریلیف دینے سے لے کر پیٹرول کی قیمت سے لے کر عام آدمی کی زندگی میں اور نوکریاں اور گھر دینے کی کون سا جھوٹ ہے جو اس آدمی نے حکومت میں آنے کے لیے نہیں بولا اور آج وہ جھوٹ کی قیمت جو ہے پاکستان بھگت رہا ہے. اور یہ کتنا بڑا امین ہے اس کی امینی کی داستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن پوچھ رہی ہے. الیکشن کمیشن کو 5 سال ہو گئے اس کی امینی کا سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے آپ نے کھائے وہ کہاں ہے. عمران خان صاحب نے زمان پارک کا جو گھر بنایا اس گھر کا اس کے اوپر جو پیسے لگائے وہ کہیں پر بھی میں نے ان کے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں. ان کے کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اس کا ذکر نہیں ہے. وہ 8 سے 10 کروڑ روپیہ کیسے لگا اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. برائے مہربانی یہ صادق اور امین خان سے اس کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ لے کے دکھا دیں. اور آخری بات جو میں اس حوالے سے اور کرنا چاہتی ہوں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ ایک لیٹر لکھا ہے جی 21 مئی کو عثمان خان بزدار صاحب کے نام. یہ لیٹر ہے میرے پاس جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ناگہانی آفات کے اندر اور اس چیز کی اجازت ہے رول 66 کے تحت کہ آپ بغیر جو پیپرا رولز ہیں ان کو آپ بائی پاس کر کے فوری طور پر چونکہ ایمرجنسی ہے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے آگے یہی رول کہتا ہے کہ آپ کو جب آپ یہ پروکیورمنٹ کر لیں تو آپ کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام ڈیٹیلز ڈالنی ہوتی ہیں. آپ نے کیا خریدا, کہاں سے خریدا, کتنے پیسوں کا خریدا, تاکہ عام آدمی ہم دیکھ سکیں کہ جو ماسک جس کا آج سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ جو ماسک جو ہے وہ تھوک میں چند روپے کے ملتے ہیں وہ آپ نے کتنے کے خریدے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں کہ حکومت پنجاب نے اور حکومت پاکستان نے بھی شاید ابھی تک کوئی بھی ڈیٹیلز جو پروکیورمنٹ انہوں نے کرونا کے نام پہ کی ہے کوئی بھی ڈیٹیل اپنی ویب سائٹس پہ جاری نہیں کی. اور یہ بہت بڑی ایک وائلیشن ہے قانون کی کہ آپ کو جو چیزیں آپ نے خریدی ہیں اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے اور وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے آپ نے کہاں سے کیا لیا. اور امداد, جتنی امداد آپ کو کرونا کے نام پہ ملی وہ ویسے کہیں کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا رہا تھا جتنی امداد کا چرچا ہوا ہے. اور چندہ مزے کی بات یہ ہے چندہ بھی ہم دے, کرونا سے بھی ہم لڑے, مرے بھی ہم, اور ہسپتالوں میں فیسلٹیز بھی ہمارے لیے نہ ہو, لیکن عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے صرف گھبرانا نہیں ہے. تو یہ جو ایک وائلیشن ہے یہ بڑی وائلیشن ہے پروکیورمنٹ رولز کی, حکومت پاکستان حکومت پنجاب کے قوانین کی. اس کو فوری طور پر پیپرا کی ویب سائٹ پہ جاری ہونا چاہیے تاکہ میں اور آپ دیکھ سکیں کہ کہاں سے کیا کچھ جو ہے وہ خریدا گیا. اور دوسری آخری بات میں یہ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف عدالت جائے ان تمام باتوں کے باوجود ٹارزن بننے والا ہے. یہ عجیب قانون ہے جو عمران خان کے لیے اور ہے شہباز شریف کے لیے اور ہے. اس قانون کو ہم نہیں مانتے. اگر وہ ہیلی کاپٹر میں کیس میں پیش نہیں ہو سکتا اشتہاری ہوتے ہوئے وزیر اعظم ہو سکتا ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ عدالت نہیں جا سکتے, ایسا قانون نہیں مانتے. اور ایسا قانون بھی نہیں مانتے جو جہانگیر ترین کی چینی چوری کے لیے اور ہو اور شاہد خاقان عباسی کے لیے اور ہو, ایسے قانون کو نہیں مانتے. خسرو مختار کے لیے قانون اور ہے اور احسن اقبال کے لیے قانون اور ہے, نہیں مانتے ہیں ایسے قانون کو. اور اس کے بعد آپ کہیں نیب آزاد ہے تو یہ نیب کی جو آزادی ہے یہ شاید یہ جمہوریہ اب مزید آپ کے کام نہیں آ سکے گا. یہ زلفی بخاری حکومت میں آنے سے پہلے ان کے ریکارڈ موجود ہیں, کہا گیا کہ زلفی بخاری کو آپریٹ نہیں کر رہے لیکن ان کا کیس ختم کر دیا گیا. فردوس باجی معاون خصوصی بننے سے پہلے ان کے اوپر کیسز تھے, جیسے ہی وہ لانڈری میں دھلی وہ پاک ہو گئی. بابر اعوان صاحب, راجہ پرویز اشرف جس نے لیٹرز لکھے اپنے وزیر قانون کو نندی پور کے اوپر اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بابر اعوان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے, وہ جو ہے وہ بری ہو گئے. راجہ پرویز اشرف آج بھی عدالتوں کو بھگت رہے ہیں. اور یہ عجیب معاملات ہیں کہ جس کے اوپر آپ دوسروں کو اور طرح ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. تو اب نیب کو یہ جو نیب کا جھنجھنا ہے یہ آپ اپنی جیب میں ڈالیے. ایسا قانون جو سیاسی انتقام پہ مبنی ہے جو پوری قوم دیکھ رہی ہے اس سیاسی انتقام کو ہم نہیں مانتے. اور عدالتوں سے ہمیشہ آج تک ریلیف ملا ہے, ڈیٹیلز آپ کو
اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. شیخ رشید صاحب کو 3 منفرد اعزازات حاصل ہیں. نمبر 1، وہ تاریخ کے بدترین اور ناکام ترین وزیر ریلوے ثابت ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہر سال ریلوے کے بجٹ کی ایلوکیشن کی جاتی ہے، اس دفعہ اس میں 50% کٹوتی کی گئی اور ریلوے کا خسارہ اس دفعہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں دگنا ہو چکا ہے. ابھی تک جو مسافر جھلس کے شہید ہوئے تھے ان تحقیقات کا کچھ نہیں بنا، نہیں سامنے آئی. ہم آج مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تحقیقات پبلک کی جائیں اور بتایا جائے کہ ان مسافروں کے جھلس کر ہلاک ہونے کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ تو پہلا اعزاز ان کو منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ تاریخ کے ناکام ترین وزیر ریلوے ثابت ہوئے ہیں. نمبر 2 جو ان کو اعزاز حاصل ہے وہ اس مخلوق سے ان کا تعلق ہے جس نے عید پر آزاد ہونا تھا، اور اس مخلوق کا نام شیطان ہے جو رمضان کے بعد آزاد ہوتی ہے. انہوں نے یہ نوید تو سنائی کہ یہ ٹارزن بننے جا رہا ہے نیب، اپنی نوید نہیں سنائی کہ میں مزید لاکھ کشائی کروں گا اور عید پہ مجھے آزادی حاصل ہوگی. نمبر 3 جو منفرد اعزاز ان کو حاصل ہے، یہ تیسرا اعزاز ہے جو شیخ رشید کے ساتھ جاتا ہے، وہ تاریخی بھگوڑا ہونے کا اعزاز ہے. آصف علی زرداری صاحب حیات ہیں، ان سے اس بات کی تصدیق کروائی جا سکتی ہے کہ جب شیخ رشید صاحب بہاولپور جیل میں قید تھے تو کس طریقے سے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی منت کی کہ کسی طریقے سے ان کو وہاں سے رہائی حاصل ہو جائے، اور جو شرائط رکھی انہوں نے کہا جی میں ہر شخص ماننے کو تیار ہوں. بھگوڑا ہونے کا جو دوسرا ایک آپ کے سامنے میں مثال رکھوں گا وہ تب کی ہے جب اس ملک میں ایٹمی دھماکے کیے گئے. شیخ رشید صاحب نے میاں نواز شریف کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے. کنونشن سینٹر اسلام آباد آج بھی کئی دفعہ رات کو شیخ رشید صاحب کی جو چاپلوسی اور خوش آمدی تقریر تھی، رات کو لیٹ کئی دفعہ وہاں پہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے. اور شیخ رشید صاحب نے پاکستان کا عظیم ترین لیڈر میاں نواز شریف کو قرار دیا، اور ایٹمی دھماکہ ہونے سے 24 گھنٹے پہلے ملک سے فرار ہو گئے، غیر ملک جا کے بیٹھ گئے اور اس بات کا انتظار کیا کیونکہ ان کو 3-4 خدشات تھے. ان کو خدشہ تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور یہ انہوں نے خود اس کا اظہار کیا. اور دوسرا ان کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں، اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر دولت جو انہوں نے کالا دھن کمایا ہے وہ بھی انہوں نے ملک سے باہر ٹرانسفر کر دیا تھا. ان کو پتا تھا کہ کلنٹن کی طرف سے سینکشن لگ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جو بینک اکاؤنٹس میں جتنی بھی دولت پڑی ہے وہ منجمد کر دی جائے. تو اس خوف کے پیش نظر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں اور حالات خراب ہو تو میں باہر منتقل ہو جاؤں. اب اس وقت ان کی شدید خواہش ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. وہ ہیلے بہانے سے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے، ہیلے بہانے سے چاہتے ہیں، ان کو حالات نظر آ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو کرونا اور معیشت کا حال ہے، ان کو پتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کی ضرورت پڑے. وہ ہیلے بہانے سے کبھی شہباز شریف صاحب چھپ گئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. تو یہ شہباز شریف فوبیا سے اب ان کو باہر نکلنا چاہیے، اور ہر وقت ایک ہی گردان، ملک میں جو بھی حالات ہوں، ترجمانوں کی میٹنگ ہو اس کا موضوع شہباز شریف، کرونا کی میٹنگ ہو اس کا موضوع شہباز شریف، کابینہ کی میٹنگ ہو اس کا موضوع شہباز شریف. تو شیخ رشید صاحب ہم آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے بالکل بھی. آپ بڑی منتیں کر رہے ہیں، روز میڈیا پہ آ کے شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف کرتے ہیں. آپ جیسے بھگوڑے کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ساتھ ہی بٹھایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ آپ غدار ہیں. ایٹمی دھماکوں کے وقت ملک کو چھوڑنا غداری ہے. ایک لیڈر کے منہ کا بوسہ لینا اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا غداری ہے. ہر اقتدار میں آنے والے کے پاؤں چھونا اور قدم بوسی کرنا غداری ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت
ہمارے تمام تر کیسز عدالتوں میں ہیں. عمران خان صاحب کی بھرپور خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے اور اس کا خمیازہ پنجاب پولیس نے بھگتا. ڈی آئی جی آپریشن لاہور اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کو شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہ کرنے کی سزا دی گئی اور دونوں کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ہم میرٹ پہ اپنے کیسز لڑ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا دامن بالکل صاف ہے. ہم ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کرونا کی وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. ہمیں تو نیب کے نوٹس عمران نیازی صاحب دلوا دیتے ہیں. جو حد کے عزت کا دعویٰ ہے لاہور کی عدالت میں پینڈنگ ہے، اس حوالے سے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جولائی 2017 میں دائر کیا گیا تھا. عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو پاناما میں بات کرنے سے روکنے کے لیے 10 ارب روپے کی آفر کی ہے. 3 سال ہونے کو آئے ہیں. 33 دفعہ عمران خان صاحب کے وکیل نے وہاں پہ ایڈجرنمنٹ لی ہے، کاروائی کو ملتوی کروانے کی کوشش کی ہے. ہماری درخواست ارلی ہیئرنگ کی 10 جون کے لیے منظور کر لی گئی ہے اور بابر اعوان صاحب نے پچھلی پیشی پر کہا کہ یہ وبا کرونا کی تیزی سے پھیل رہی ہے، میں پیش ہونے سے قاصر ہوں. یعنی بابر اعوان کے لیے اور قانون ہے، شہباز شریف کے لیے اور قانون ہے. اس وقت ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں، شہباز شریف صاحب پہلے بھی سرخرو ہوئے، صاف پانی میں بلا کے آشیانہ میں گرفتار کیا گیا. آشیانہ میں کچھ نہ نکلا، سپریم کورٹ تک بیل ہوئی. اور نیب کے وکیل جو نعیم بخاری جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں وہ نیب کے وکیل تھے، وہاں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. گندے نالے کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، کچھ نہیں نکلا، اس میں بھی بیل ہوئی. اب بھی ان کے پاس جھوٹے الزامات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو کاغذ یہ میڈیا پر لہراتے ہیں، ٹی وی پر لہراتے ہیں، سب جھوٹی کاروائی ہے، جھوٹے الزامات ہیں. عدالتوں میں ان کے پاس ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت کرنے کے لیے مواد نہیں ہے اور نہ ان کو مل سکتا ہے کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں. نہ کوئی کرپشن ہے، نہ کوئی کک بیک ہے، نہ کوئی کمیشن ہے. آئے روز جھوٹے الزامات لگانے والوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم تو چھینک مارے تو ہمارا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے. کیا وزارت داخلہ اس وقت سو رہی تھی جب جہانگیر خان ترین صاحب اعلیٰ حضرت کے جہاز نے یہاں سے پرواز بھری؟ کیا ان کا نام چینی کمیشن میں نہیں ہے؟ اپوزیشن کے ہر رہنما کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا. علاج کے غرض سے گئے تھے تو کیا میڈیکل بورڈ بنانا ضروری نہیں تھا؟ کیا میڈیکل بورڈ نے تعین نہیں کرنا تھا کہ ان کا علاج باہر ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ 200 ارب کی چینی چوری ان کے ذمے ہے اور ان کا ملک سے بھاگنا، اس میں عمران خان شریک ہیں. اس جرم کے اندر شریک ملزم ہیں کیونکہ ان کی معاونت سے ان کو باہر بھگایا گیا ہے. ماضی میں بھی ای سی ایل کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی جب زلفی بخاری کو باہر بھجوایا گیا. اب دوبارہ اپنے ساتھ جو چور بٹھائے ہیں ان کے تحفظ کے لیے آج دوبارہ ای سی ایل کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. تو یہ ای سی ایل کا قانون، کیا اس میں کوئی شک شامل ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ صرف شریف فیملی پر لاگو ہوگا، یہ صرف اپوزیشن رہنماؤں پر لاگو ہوگا، اور یہ عمران خان اس کے حواریوں جنہوں نے لوٹ مار کر کر کے 2 سال میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، یہ ان پر لاگو نہیں ہوگا؟ تو جہانگیر خان ترین صاحب کے ملک سے فرار ہونے کا میں اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نوٹس دیا جائے اور وزارت داخلہ سے اس پہ جواب طلب کیا جائے کہ ایک ملزم ملک سے فرار کس طرح ہو گیا، اور ایک ایسا ملزم جو سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیا گیا اپنے ملازموں کے نام پراپرٹی رکھنے کے الزام میں، اس ملزم نے 200 ارب کی چینی چوری کی عمران خان کی معاونت سے، اور اب عمران خان صاحب نے اس کو ملک سے فرار ہونے میں اس کی معاونت کی. تو یہ چوروں کا ٹولہ ہے جس کو کوئی کسی قسم کا دید لحاظ نہیں ہے. جب دل کرتا ہے صحافیوں کی بےعزتی کرتے ہیں. ایک وزیر صاحب نے 2 صحافیوں کو تھپڑ مارا اور وہ استاق میں رہتے ہیں، مجھے کہیں صحافی ملے تو میں تھپڑ رسید کروں، کوئی ایکشن نہ لیا گیا. پیمرا کو کہا گیا ڈاکٹر دانش کا شو بند کر دیں، کوئی نوٹس نہ لیا گیا.
اب شہباز گل صاحب نے ایک صحافی پر حملہ کیا، فیاض الحسن چوہان صاحب نے حامد میر صاحب کے والد مرحوم کے حوالے سے آج بات کی. تو یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اختلاف رائے کو برداشت نہیں ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، ان میں حوصلہ نہیں ہے، سخت نہیں ہے، مگر آئے روز لوگوں پر حملے کرنا، ہمارے ورکرز کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ہماری یہ تربیت نہیں ہے، ہماری قیادت نے ہمیں بڑا حوصلہ، صبر، تحمل کا ہمیشہ درس کیا ہے، مگر جس طریقے سے معاملات کو یہ چلا رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے. یہ بات آپ بالکل لکھ لیں. آئے روز ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا جانا، جس طریقے سے پولیس نے دھاوا بولا، پنجاب پولیس نے 96 ماڈل ٹاؤن پر ہمارے لاہور کے جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو کہ سٹنگ ایم پی اے ہیں. چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، فیملی سیکشن میں گھس گئی پولیس. 400 پولیس اہلکار تعینات تھے. کرونا کی وبا کے دوران 400 پولیس اہلکار تعینات تھے. کیا کرونا کی وبا نہیں پھیل رہی؟ کیا ملک میں تمام مسائل حل ہو گئے ہیں؟ لگ یہ رہا تھا کہ ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری مقصود ہے، جس کے لیے یہ چھاپا مارا گیا ہے اور ریڈ مارا گیا ہے. اور دوسری طرف جو اصل چور ہیں ان کو پروٹوکول دے کر جہاز پر باقاعدہ سی آف کر کے لندن بھجوایا جاتا ہے. تو یہ دورہ معیار نہیں چلے گا. آپ کو چینی چوری کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے شارٹیج کے باوجود آپ کو پتا تھا قلت ہے، قلت کے باوجود آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. ملزم آپ ہیں، مجرم آپ ہیں. عثمان خان بزدار صاحب نے سبسڈی دی، وہ بھی شریک جرم ہیں، اور وہ اتنے معصوم ہیں کہ جب کمیشن نے بلایا تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کون سی میٹنگ میں تھا اور میں نے کون سی سبسڈی دی. تو ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ 1985 سے لے کے 2020 تک ضرور اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، مگر جس سال قلت تھی اس سال چینی ایکسپورٹ کر کے ڈالر کے زیادہ ریٹ ہونے کا فائدہ اٹھا کے مقامی مارکیٹ میں قلت پیدا کر کے مقامی مارکیٹ میں بھی منافع کمایا گیا. 56 کروڑ کی سبسڈی جہانگیر ترین کی اپنی جگہ، ڈالر کا ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے جو اضافی انہوں نے کمایا منافع وہ اپنی جگہ، مگر قلت پیدا ہونے کے بعد جو لوکل مارکیٹ میں چینی بیچی اوورآل 200 ارب کا منافع کمایا. تو اس کا جواب دینا ہوگا اور اس معاملے کو ہم اس طرح جانے نہیں دیں گے. بہت شکریہ. اچھا صاحب، ایک سوال آپ سے ہے اور ایک میڈم عظمیٰ سے ہے. آپ نے کہا کہ شیخ رشید صاحب ملتے کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات کریں، جنہوں نے حال میں عمران خان اور شیخ رشید کو ایک جماعت میں ایک حکومت میں اکٹھا کر دیا. کل کو اگر وہ کہ شہباز شریف صاحب اور شیخ رشید صاحب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائے، تب آپ کیا کریں گے؟ اور میڈم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو سب کو امین عدلیہ نے قرار دیا ہے، کیا عدلیہ کا وہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح؟ چلیے پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ فیصلے بہت سارے آتے ہیں اور بعد میں ریویو بھی ہوتے ہیں. وہ بعد میں ایک فیصلہ بھٹو کی بھی پھانسی کا آیا تھا، وہ آج تک کنٹروورشل ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اور نہیں کہ جس طرح کا کنٹروورشل فیصلہ پناما کے اندر آیا، جس طرح کا کنٹروورشل فیصلہ بھٹو کی پھانسی کا آیا، ویسا ہی کنٹروورشل فیصلہ یہ سرٹیفائڈ صادق الامین کا ہے، جو فیک این او سی کے صادق الامین ہے. اور میاں بیوی جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہو کہ بے نامی میرے نام پہ خریدی، اور ربایا راشد خان جو ہے منی ٹریل کو اگر معزز جج صاحبان نے بہتر سمجھا تو یہ ایک کنٹروورشل فیصلہ ہے. بالکل میں کہتی ہوں کنٹروورشل فیصلہ. آپ کا سوال کیونکہ واضح نہیں تھا، واضح یہ کہ شیخ رشید اور عمران خان کی کہا آپ سنتے نہیں، آگ اور پانی تھا. اب اگر وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں کسی کے کہنے پہ تو وہی پوچھتے. اگر دیکھیں عمران خان صاحب کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے جی. عمران خان صاحب چپڑاسی کہتے رہے، ساتھ بٹھا لیا. تو دیکھیے شیخ رشید صاحب ایک تاریخی بگوڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کو عادت ہے انہوں نے تمام پارٹیوں کے جو مسترد شدہ لوگ تھے ان کو ساتھ بٹھایا ہے. تو شیخ رشید صاحب جو بھی ملت سماجت کر رہے ہیں اور جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس لیے شیخ رشید ایسے بگوڑے کو ہم بالکل ساتھ بٹھانے کی کسی صورت لگا نہیں. ایک غیر ملکی خاتون نے سابق وزیر اعظم کے بارے میں بڑی استعمال کی اور نازیبا الزامات لگائے وہ جو دنیا میں موجود نہیں ہے. ایک سابق وزیر اعظم پر پاکستانی سیاستدانوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں. جی کون کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ کیا کوئی 18ویں ترمیم رول ایکٹ کو لیے
असल हकीकत क्या है? और नून लीग को भी वार्न किया गया कि वो भी खुश ना होंगे, उनकी रिकॉर्ड नहीं है। पहले तो हम कभी भी इस तरह की गंदी और घटिया मुहिम पर खुश नहीं हो सकते, और मैंने तो कई टॉक शोज के अंदर भी इसका जिक्र किया कि ये बहुत ही नामुनासिब बात है। कहाँ मतलब वो सिंथिया और कहाँ बेनज़ीर भुट्टो, ये ऐसे ही है कि जैसे चांद पे थूका जाए। और वो मोहतरमा किस बैकग्राउंड के हामिल है, वो क्या कर रही है, कौन से वीज़े पे आई है, इसकी डिटेल्स पीपल्स पार्टी ने मांगी है। उनकी सेनेटर ने जो है वो लेटर्स भी लिखे हैं, मेरा ख्याल है गिलानी साहब की फैमिली भी कोर्ट में चली गई है। तो ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। सियासतदानों को ये जरूर देखना चाहिए कि आखिर होता क्या है। चंद सालों बाद एक गंदी और घटिया कैंपेन सियासतदानों के बारे में शुरू की जाती है, और पता नहीं उसका पार्ट कौन कौन बनता है, बल्कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये मोहतरमा जो है ये यहाँ पर कौन फाइनेंस कर रहा है, ये क्या करती कर रही है, इसके बारे में कौम को मालूम होना चाहिए। व्यापकों से भी मिला है। मीडिया ने बड़ा वन साइडेड स्टोरी चलाई मोहतरमा की, वो देख के जो भी वो कह रही है रूही तो नहीं, वो सच हो, और उनकी बैकग्राउंड भी बता दें, उनकी जो है वो क्या यहाँ करती हैं, कैसे किससे मिलती हैं, क्या कर रही हैं, ये पूरी डिटेल्स जो है ये कौम के सामने लानी चाहिए। तो तहकीकात होनी चाहिए। तस्वीर भी वायरल हो रही है कि वो वॉक कर रहे हैं, डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान आ चुके हैं। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है उनकी सेहत की? क्या डॉक्टर की रिकमेंडेशन है कि वो वॉकशॉप करें? तो डॉक्टर अदनान से आपको मीटिंग हुई हो? देखिए, डॉक्टर्स की शुरू से रिकमेंडेशन थी कि उनको चहलकदमी करनी चाहिए, बट बहुत सारे टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं। आप देखते हैं कि किसी की कीमोथेरेपी हो रही है या कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, तो वो भी उस दौरान उनको वॉक का मशवरा दिया जाता है, बट ऑब्वियसली उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, तसम ये बताइएगा कि जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, एक जानिब नैब और दूसरे दायरे सारे मुस्तकिल तौर पे हमजा साहब अंदर हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है, दूसरी तरफ जहांगीर किसी दंगे में चले गए, तो आप सब समझते हैं कौमी इदारे जो है आज़ाद है? ये कभी आज़ाद देखा आपने कौमी इदारों को? देखिए, नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो ब्यूरो है उस हवाले से बहुत वाज़ेह है कि जुल्फी बुखारी साहब की ऑफशोर कंपनीज हैं, पनामा में उनका नाम था, उनकी ऑफशोर वेल्थ है, उनकी ब्रॉडबेरी, बेटेक, केटेक, बेला के नाम से कंपनीज सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया कि नैब से ताउन नहीं कर रहे, कॉल ऑफ नोटिस आए, उन्होंने जवाब तक ना दिया, पेशी का कहा गया, वो पेश ना हुए, उसके बावजूद जो है उनकी इंक्वायरी बंद कर दी गई। तो नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी दिन ब दिन मज़ीद तायद होती जा रही है, और दिन ब दिन ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान न्याजी साहब के कहने पर नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है, और इसमें हमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। अगर शेख रशीद ने इल्जाम आयद किया है कि शहबाज शरीफ जब नैब ने छापा मारा तो शहबाज शरीफ घर में छुपे हुए थे, ये बता दें कि वो कहाँ थे और जितनी तफसील से अंदर तलाशी ली गई और जिस तरह से चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, शेख रशीद साहब की ज़हनियत और उनकी अक्ल व फहम फरासत का जो है वो दाद देनी पड़ेगी इस बात में। मैडम, कल पीपल्स पार्टी की आप पार्टी इस कॉन्फ्रेंस से आपको दावत है, कौन रहनुमा उसमें शरीक हो रहे हैं? जी, अभी कंफर्म नहीं है, जैसे होगा आपको बता। अच्छा, पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं है, लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा चाहिए। कोई एक चीज़ दस्तयाब है, मुझे उसका नाम बता दें। इस मुल्क में ना आटा दस्तयाब है, ना चीनी दस्तयाब है, ना पानी दस्तयाब है। अब तो कराची में जो है वो बिजली भी चली गई है, और यहाँ पर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो भाई इस नए पाकिस्तान में कोई भी चीज़ दस्तयाब नहीं है। कोरोना के हवाले से लाहौर की सूरत हाल में आपको बता दूं, कल रात मुझे 3 बजे एक कॉल मौसूल हुई, और ये वैसे आपकी इत्तला के लिए है, किसी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है, ICU फुल है, और बड़ी मुश्किल रात हमने 2 लोगों का दाखिला करवाया, और इस वक्त दाखिले के लिए लोग मजबूर हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल लो है। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है।